میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں نہ گالی گلوچ کروں نہ خوشامد کروں کہ چپ ہو جاؤ. میں بھیک مانگنے کا قائل نہیں ہوں اور نہ گالی گلوچ کا قائل ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے. ان کا ضمیر اگر مر نہیں گیا ہو تو قبول کرے گا، اور اگر وہ اس کا ضمیر مر گیا ہے وہ نہیں قبول کرے گا تو سننے والے دوسرے لوگ تو قبول کر لیں گے. قرآن میں الفاظ کیا ہیں؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. مشرکین خالی نہیں ہے، المشرکین ہے. کیا حضرات؟ المشرکین ہے نا، المشرکین ہے. یہ الف لام بڑھا ہوا ہے، مشرکین سے پہلے الف لام بڑھا دیا گیا ہے. رجل عربی زبان میں کہ مانے مرد، الف لام بڑھا دو الرجل. جیسے نبی، اب یا ایھا النبی قرآن میں آیا ہے النبی، الف لام بڑھا دیا گیا ہے. یا ایھا المزمل، مزمل ہے، الف لام بڑھا دیا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے، ہم پر الف لام بڑھا دیا گیا ہے. مگر یہ علماء جانتے ہیں کہ کہاں پر الف لام کا کیا معنی ہوگا. ہر جگہ الف لام کا ایک ہی معنی نہیں ہوگا. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عربی سے تو واقف ہے نہیں، ڈکشنری دیکھا مشرکین کا معنی کیا ہے تو جو بت پوجتا ہے، مشرکین کا معنی کیا ہے جو خدا کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتا ہے. تو لغت دیکھ کے قرآن سمجھنا چاہتا ہے. میں تو کہتا ہوں لغت دیکھ کے نہیں، کسی زبان کا ماہر کیوں نہ ہو جائے وہ اپنی مہارت زبان کی بنیاد پر قانون کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتا. قانون کی کتاب کو سمجھنے کے لیے قانون پڑھنا پڑے گا. کوئی انگریزی میں کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو جائے، بدوان ہو جائے، مگر وہ انگریزی کی بنیاد پر ہمارے آئین کو سمجھ کے، سپریم کورٹ تو جانے دیجئے، لوور کورٹ میں بھی بحث کے لائق نہیں ہوگا. لوور کورٹ میں بھی بحث کرنے کے لیے اس کو LLB کرنا پڑے گا، تب جا کے قانون سمجھ میں آئے گا. تو خالی ڈکشنری کی بنیاد پر کوئی قرآن سمجھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے. الرجل کے معنی میں ہے وہاں ایک ہی مرد ہے، ایک ہی آدمی، اس کے ساتھ اوصاف لگ جائیں گے لیکن ہوگا ایک ہی آدمی. لیکن الحمد کے معنی کیا ہے؟ ساری تعریف، ایک تعریف نہیں، ساری تعریف ہے للہ، اللہ کے لیے. وہی الف لام کہیں ہے تو ساری کا معنی دے گیا، اور وہی کہیں الف لام ہے تو وہ صرف ایک ہی کا معنی دیتا ہے. قرآن کریم اگر تفسیر کی روشنی میں پڑھے تو اسے معلوم ہوگا کہ مشرکین کی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم ذمی، دوسری قسم مستامن، تیسری قسم معاہد، چوتھی قسم عربی. یاد رکھیے گا، پہلی قسم ذمی، دوسری قسم مستامن، تیسری قسم معاہد، چوتھی قسم عربی. اب ذمی کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لو. آپ کی سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی بھائی؟ نہیں آ رہی تو بلاؤ جو میں اپنی انرجی برباد کیوں کروں. کچھ سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ بولیے ہاتھ اٹھائیے ذرا دیکھیں. ہاں، ہم کیونکہ یہ خالص علمی بات ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ سبق لے لیں، یاد رکھیں، تاکہ کوئی غیر مسلم اعتراض کرے تو آپ اس کا جواب بھی دے سکیں. اور ہمارے یہ علماء جو پیدا ہوئے ہیں یہ بھی یاد رکھیں، اور یہ تو جانتے ہی ہوں گے بھائی. 4 قسمیں ہیں. پہلا ہے ذمی. ذمی کسے کہتے ہیں؟ جو غیر مسلم
اسلامی مسلمانوں کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، اسلامی حکومت میں مسلمانوں کی حکومت نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی حکومت اسلامی حکومت میں فرق ہے۔ جہاں اسلامی قانون نافذ ہے وہ ہے اسلامی حکومت، جہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے وہ مسلموں کی حکومت ہے تو پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے، مگر مسلمان پاکستان کی بنسبت ہندوستان میں زیادہ امن چین میں ہے۔ ہندوستان ہمارے لیے پاکستان سے بہتر ہے کہ یہاں ہم امن و امان میں ہیں، قانون ہمارے ساتھ ہے، یہاں کا آئین ہمارا ساتھ دے گا، لیکن وہاں تو یہاں بھی مابلن کی مہر ہوئی ہے، لیکن یہاں تو غیر کے ہاتھ مارے گئے لوگ، وہاں تو نماز پڑھتے ہوئے مسجدوں میں مارے جاتے ہیں، بم برسائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم پاکستان سے بہرحال یہاں زیادہ مامون و محفوظ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تو اسلامی حکومت میں اگر کوئی غیر مسلم رہنا چاہے اور وہ اس کو حکومت کی طرف سے رہنے کا اختیار دے دیا جائے تو اس پر ایک مخصوص ٹیکس ہوتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، وہ دے کے رہتا ہے، وہ ہوتا ہے ذمی۔ دوسرا ہوتا ہے مستامن۔ مستامن سمجھنا آسان ہے، جیسے ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک ویزا ایک سال پورے سال بھر کا ویزا نہیں دے گا، ایک دن کم کا دے گا، تو وہ اگر ویزا لے کر آتا ہے تو کہلائے گا مستامن، اور نہ تو ذمی ہے نہ مستامن۔ مگر معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نہ آپ کی جان مال عزت و آبرو کے در پہ ہوں گے، نہ آپ میری جان مال عزت و آبرو کے در پہ ہو، جیسے بھارت ہمارا ہے۔ یہاں کا سنویدھان ہم کو اجازت دے، ہم سے کہتا ہے کہ نہ تم کسی غیر مسلم کی جان مال عزت و آبرو کے در پہ ہو، اور یہی بات غیر مسلم سے بھی کہتا ہے یہاں کا آئین کہ تم مسلمانوں کی عزت، جان و مال، عزت و آبرو کی کے در پہ نہیں ہو۔ ہم جو الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں، اپنا نمائندہ چنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہمارا وکیل ہے، ہم ہندوستانی آئین کو مانتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہوا۔